بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ان کے جو ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سمیت پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے، اور یہ سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آئی ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا انہوں نے دورہ کیا اور یونیورسٹی آمد پہ انتظامیہ اور طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا استقبال بھی کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی پر بھی روشنی ڈالی۔ کہا کہ مارکہ حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، تھا اور رہے گا۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے سٹارٹ میں۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز کا فیصلہ آیا ہے، اس کا تفصیلی جو ہے 42 صفحات پہ مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق تفتیش میں تمام ملزمان ان واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تفتیشی افسران پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کے خلاف شواہد پیش نہیں کر سکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی غیر قانونی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے، وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلے کے مطابق پروسیکیوشن نے پی ٹی آئی رہنما یاسین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف کیس ثابت کر دیے، اور فیصلے میں کہا گیا ناظرین مختلف دفعات کے تحت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 38 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عدالت ہر مجرم کو مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بلیک ڈے تھا، ہم اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے، وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بلیک ڈے تھا، جنہوں نے کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ کے خلاف ثبوت وہ شواہد پیش ہو گئے، کچھ کے شواہد پیش نہیں ہوئے۔ ایسے آپ کو یاد ہوگا جیو فورینسک بھی ہوئی تھی، اور جیو فورینسک میں جو ٹریس کیے گئے تھے موبائل فونز اس ایریا میں، اس دوران ان سب کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، کچھ کو خیر عدالتوں نے بری کر دیا تھا۔ دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے۔ اس سب کے علاوہ طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی تو بانی پی ٹی آئی کے بچے کیا کر لیں گے۔ بہرحال علیمہ بی بی نے یہ اناؤنس تو کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بچے پاکستان آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے کب آئیں گے یہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کی۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو 5 اگست کو ہونے جا رہی ہے ان کی ایک ایجیٹیشن کہہ لیجئے، یا یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، اس میں وہ شامل بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جب سے ان کو بری کیا گیا ہے 9 مئی کے فیصلے کے حوالے کیسز سے، اس میں یہ چرم گوئیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو وہ وائس چیئرمین تو ہیں ہی پاکستان تحریک انصاف کے، تو کہیں وہ لیڈ تو نہیں کریں گے آ کے تحریک انصاف کو۔ خان صاحب تو جیل میں ہیں، اور پیچھے جو فی الحال نام نہاد قسم کے جو چیئرمین ہیں جن کو وقتی طور پہ عہدہ دیا گیا بیرسٹر گوہر ہے، تو دیکھتے ہیں یہ ڈسکشنز کل میرے پروگرام میں بھی ہوئی تھی، اس پہ جسٹیفیکیشن آ گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ہی پارٹی لیڈر ہیں، شاہ محمود قریشی لیڈ نہیں کریں گے۔ یہ تو بہرحال ناظرین سیاسی کچھ ڈسکشنز ہیں، سیاسی اسٹیٹمنٹس بھی سامنے آتی ہیں۔ ایکچوئل ریالٹی تو وہ ہوگی کہ جو ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آئے گی، اور گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس لیڈ کرتے ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو پارٹی سٹرکچر کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا۔ اس وقت تو پارٹی میں ہر بندہ اپنی جگہ پہ ایک لیڈر بنا بیٹھا ہے۔ ناظرین 26 نومبر کے حوالے سے بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے 12 کارکنان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک جانب تو سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب کی آمد ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی کے لیے سزاؤں کی آمد بھی ہے۔ ایک ساتھ ساری سزائیں سنائی جا رہی ہیں 9 مئی کی، 26 نومبر کے حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر حسن محمود صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا محمد ارشد صاحب ہیں، پی ایم ایل این ممبر پنجاب اسمبلی، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شفیق اوان صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے
मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। अंडरस्टूड सी बात है कि किसी को भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं होगी। सबसे पहले इस पर ज़रा इनिशियली कमेंट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो बयान दिया गया, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं, इसमें जो उनकी नीयत थी वो भी बहुत अच्छी है और वो बड़ी एक हौसले और जज्बे से कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको ठंडे दिल से बग़ौर सूरत हाल का जायज़ा लें तो जो कि गुज़िश्ता 2-3 साल में पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जो बैनुल अक़वामी सतह की जो रिपोर्ट्स हैं जिनमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर तरक्की की इन्होंने पिन पॉइंट किया है ना, तो तरक्की के हवाले से अगर बात करें तो देखें कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया के सारे ममालिक में चौथे नंबर पर, आखिरी सिर्फ 2-3 ममालिक जो हैं इससे नीचे हैं, बाकी ये सबसे निचली तरीन सतह पर चला गया है। और ये सिर्फ पासपोर्ट पर भी जो है ना मौकूफ़ नहीं है, बल्कि आप अगर जायज़ा लें तो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, अदालती निज़ाम के असूल के हवाले से, अदल व इंसाफ के हवाले से, थाना कचहरी के हवाले से, सेहत व तालीम के हवाले से, सनत व तिजारत के हवाले से, बिजली गैस और पानी की दस्तयाबी और महंगे तरीन होने के हवाले से, इलाका में ख़िता में जो तिजारती तवाज़न है और तिजारत का मसलसल कम होना है पाकिस्तान के साथ, उसके हवाले से, ईरान से बड़ी शिद्दत से हमें पेट्रोल और गैस चाहिए लेकिन सस्ती हम उससे नहीं ले सकनी, उसके हवाले से, और उसके अलावा माशरे में जो इंसानी हकूक़ हैं, फिर जो कुदरती आफ़ात हैं उसके हवाले से अगर आप लें। दुनिया में कहते हैं, मिसाल देते हैं जी कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, लेकिन देखें उधर कितने लोग लुक़मा अजल बनते हैं और उधर इधर कितने लोग सैकड़ों के हिसाब से जो है ना जान बहक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, उधर मैकेनिज्म है, उधर बाकायदा तौर पे मैनेजमेंट काम करती है ना, हमारे यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। जी बिल्कुल, ये कमी नहीं है, ये वो असल बात है जो तरक्की को रोक रही है। दहशतगर्दी हमारी तरक्की को रोक नहीं सकती। हम अमन पसंद कौम है, ना ही हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है, ना ही हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम दहशतगर्दी के किसी भी फेल को पूरी दुनिया में जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम कंडेम करते हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान कलमा के नाम पर बना है, कलमत जो है अमन की ज़मानत है। हम अमन के दाई हैं, हम अमन के प्यामबर हैं। हमने पूरी दुनिया में जंगों की मुखालफत की है, हमने हमेशा जंग में कभी पहल नहीं की, हमने हमेशा जंग में रद्द अमल दिया है, हमने लड़ाई को रोकने की कोशिश की। हमने दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का आप रिकॉर्ड देकर देख लें तो हमारी हर जगह पर सदाए एहतजाज जो है बुलंद हुई है। दुनिया में खा वो गज़ा में हो, कश्मीर में हो, खा फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से में हो, या कहीं पर म्यांमार में हो, रोहिंग्या में हो, तो हमने बतौर पाकिस्तानी कौम, हमारे नुमाइंदों ने वहाँ पर सदाए एहतजाज जो है बुलंद की है, कभी साथ नहीं दिया दहशतगर्दी का हमेशा। और हमेशा जिसको इस्लामिक दहशतगर्दी कहा जाता है, उसको उसके उलट एक नया तस्वुर पेश किया है पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का सामना कर रहा है ना सर। देखें, जब आपकी पॉलिसीज़ ये होंगी कि आप जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना वो अमेरिका जैसे मुल्क का साथ लेना चाहेंगे, जब आप अमेरिकन पॉलिसियों को आप फॉलो करेंगे, जब आप अमेरिका की हर बात पर लबैक कहेंगे, तो कुछ ना कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। और दूसरा, हमारे हमसाये में देखें ना, भारत जैसा एक दुश्मन जो है वो नाग की तरह फन उठाए खड़े रहता है हर वक्त, तो हमें उसका मुकाबला तो करना है, तो ये तो होते हैं। लेकिन मुख्तसर यही मैं बात कहूँगा कि तरक्की को इसके पैमाने से जोड़ने की कोशिश ना की जाए दहशतगर्दी से। तरक्की के अलग पैरामीटर्स हैं। इस वक्त यकीन करें कि मुझे एक बतौर आम पाकिस्तानी के बड़ी शर्मिंदगी से ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया की जो तरक्की के पैरामीटर हैं वो बिल्कुल एक तरफ हैं और हमारी जो सिमत है बिल्कुल दूसरी तरफ है। हम तो मेरिट को जो है ना हम एक्सटेंशन को बुरा समझते हैं, ना हम करप्शन को बुरा समझते हैं, ना हम अलाटमेंट को बुरा समझते हैं, ना हम कोटाइज़म को बुरा समझते हैं, ना हम किसी अकरबा परवरी को बुरा समझते हैं, ना ही हम किसी के हक मारने को बुरा समझते हैं, ना ही हम झूठ बोलने को बुरा समझते हैं, ना ही हम ये समझते हैं कि कत्ल हो गया है तो वहाँ पर हमें क्या एक्शन लेना है, ना ही हम अमन व अमान के हवाले से कोई बराबरी की जो है वो रखते हैं, ना ही हम ट्रैफिक के हवाले से कोई बराबरी के कोई असूल समझते हैं कि वो है जो आम आदमी के लिए सारे असूल हैं और जो खास लोग हैं उनके लिए कोई असूल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। DGISPR साहब की स्टेटमेंट है, मैं एग्री करती हूँ, पार्शली एग्री करती हूँ कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन सर, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को भी तो ख़त्म करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना।
تو کیا اس حوالے سے حکومت وقت میں جو ہے وہ اسٹریٹجی کچھ تبدیل کر رہی ہے، یا جو موجودہ اسٹریٹجی چل رہی ہے اس پہ آپ لوگ ٹھیک ہے سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ مٹھی بھر جو دہشت گرد پیچھے رہ گئے ان کو بھی کلا کما تو ڈیفینیٹلی کریں گے لیکن کر دیا جائے گا؟ رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ رانا صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ شفیق صاحب سے جان لیتے ہیں. شفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری جی شفیق صاحب سیم کوشچن آپ سے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. شفقت صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مٹھی بھر جو دہشت گرد ہیں یہ پچھلے 50 نہیں ہو رہے. اگر یہ مٹھی بھاری ہے یہ تو کچھ ٹائم میں ختم ہو جانا چاہیے. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ہمیں اپنی پالیسیز کو پر غور کرنا ہوگا. ہم پرائی جنگوں کا حصہ بنتے ہیں اور اس کا خمیازہ کئی سال تک بھگتتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مروا لیتے ہیں ہم لوگوں کا دفاع کرتے کرتے. اور جب تک ہم اپنی پالیسیز ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم دوسروں کی جنگوں کا حصہ نہیں بنیں گے، بننا نہیں چھوڑیں گے، یہ مٹھی بھر دہشت گرد پنپتے رہیں گے اور یہ بڑھتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسیوں پر بھی غور کرنا ہوگا. اور یہ جو دہشت گردی ہے یہ بالکل راستے میں رکاوٹ ہے ترقی کے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ تبھی ہوگی جب ہم اپنی پالیسی درست کریں گے. ٹھیک ہے جی. موجودہ پالیسی سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں مطمئن کہ ہم آج بھی کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم کسی کے لیے کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے. اس لیے ہم ایک اسٹیٹ ہیں اور ہم ایک سورن اسٹیٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، تو بطور اسٹیٹ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مفادات کو پہلے دیکھنا چاہیے. لیکن بالکل ٹھیک افسوس کہہ کے رہے ہیں. ساتھ ہم مفادات کو کبھی ترجیح نہیں دی اور لوگوں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ رانا صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ رانا صاحب کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے اور مجھے اس بات کا بالکل نہیں پتا کہ میری آواز رانا صاحب پہنچ رہی ہے ان تک کہ نہیں پہنچ رہی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب ایک جانب تو ڈسکشن کا حصہ یہ ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو غیر قانونی احتجاج شامل نہیں ہوئے چونکہ 9 مئی کے تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا. ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے، ڈیٹیل ڈیسیجنز ہمارے سامنے آئے، اب وہ تو آ گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈسکشن میں یہ چیز آ گئی ہے، جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا جنوری فیبرری میں ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام اس رپورٹ میں نہیں ہے، جس کا بعد میں ڈینائل بھی آ گیا تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. بہرحال اب وہ رپورٹ اس چیز کو سیکنڈ کر رہی ہے کہ وہ اس وقت ہم نے صحیح خبر دی تھی، ہم نے صحیح ڈسکشن کی تھی. اب شاہ محمود قریشی صاحب کا نام تو نہیں شامل، 9 مئی سے ان کو ریموو کر دیا گیا، اس کیس سے ان کو بری کر دیا گیا. پارٹی لیڈر کی لیڈ کرنے کی طرف آپ کے خیال میں وہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا یہ اس بارے میں کچھ واضح طور پر کہنا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ پاکستان میں اگر تحریک انصاف کا سب سے بڑا کوئی قائد ہے اور جس کی بات آخری بات کی اور پہلی بات کی حیثیت رکھتی ہے تو عمران خان ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اس لیے جو ہے نا ابھی اس میں کہنا کہ کوئی ایک شخص خواہ وہ شاہ محمود قریشی کیوں نہیں ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں یا کوئی اور ہے، تو وہ ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی برتری یا لیڈ کرنے کی بات جو ہے نا یہ اس کو کوئی وقت دی نہیں جا سکتی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وائس چیئرمین بھی ہیں، اس کے علاوہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ وزارت خارجہ میں بھی رہ چکے ہیں، ان کا ایکسپیرینس نو ڈاؤٹ زیادہ ہے اور وہ بڑی سلجھی ہوئی بات بھی کرتے ہیں. میں نے اپنے پروگرامز میں بڑی دفعہ ان سے بات کی. اس سینس میں یہ ڈسکشن پہلے بھی حصہ رہی ہے یہ والی خبر ڈسکشنز کا کہ کیا وہ پارٹی کو عمران خان صاحب لیٹ سپوز اگر مائنس ہوتے ہیں یا جیسے ابھی آلموسٹ مائنس ہی آپ ان کو کنسیڈر کریں کہ اگر انسٹرکشنز دیتے ہیں جیل میں ملاقات ہوتی ہے تو پارٹی آگے بڑھتی ہے، ورنہ پھر پارٹی تو باہر جو کر رہی ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. اچھا مائنس کا کوئی تصور نہیں ہے، یا میں بڑے واضح چیزیں سے آپ کو بتا دوں، ایک ہی پلس ہے اور وہ عمران خان ہے.
اور وہ اس وقت پلس ہے. نہیں پلس ہے. دیکھیں جس وقت آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہم کتنی بھی اس پر بات کر لیں, کتنا بھی ہم کہہ لیں کہ ان کے اوپر ہم نے مقدمے, سزائیں اور نہ جانے کیا کچھ کر دیا, لیکن جتنا بھی ہم اس چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک قدرتی سی کوئی بات ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم خود اس حقیقت کو تسلیم تو نہیں کر رہے, مگر وہ اس کا قد بلند ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک شخص جس کو ہم نے 8x4 کی کوٹری میں بند کیا ہوا ہے, وہ لگتا ہے جیسے کسی بہت بڑے محل میں رہنے والا بادشاہ ہے جس کو سارے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. یہ ساری باتیں ہیں. ابھی اس کا میں آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, ابھی آپ اس شخص کو رہا کرنے کا صرف اعلان کر کے دیکھ لیں کہ فلاں تاریخ کو اس کو رہا کیا جائے گا. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ جس جگہ سے رہا کیا جانا ہے اس کے کوئی 10 کلومیٹر کوئی تل دھرنے کی بھی جگہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میں اپنے پروگرامز میں بارہا اس بات کا اعتراف کر چکی ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے, ان کا ووٹر ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شفقت صاحب سے جان لیتے ہیں. شفقت صاحب مجھے بتائیے, اگر اس کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو آپ کے سیکریٹری جنرل کو اس پہ تردید دینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ بانی پی ٹی آئی ہی پارٹی لیڈر ہے, شاہ محمود قریشی لیڈ نہیں کریں گے؟ وہ تو اس سینس پہ ہے نا کہ جیسے ابھی پیچھے بیرسٹر گوہر ہیں, بظاہر تو چیئرمین وہی ہیں, لیکن بانی چیئرمین جو ہے وہ خان صاحب ہیں, ڈیسیژنز انہی کے چلتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ کے لیڈ کرتے ہیں تو ڈیسیژنز تو پھر بھی عمران خان صاحب کے ہی چلنے ہیں نا سر. بھائی صاحبہ, عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے. نہ تو کوئی مائنس کا سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی مائنس انہیں کر سکتا ہے. اگر انہیں مائنس کریں تو کچھ زیرو بچ جاتا ہے, اب زیرو سے کچھ کام چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے آپ بات اپڈیٹ کر رہی ہیں. خان صاحب رجیم چینج سے پہلے 50% ان کی پاپولیرٹی تھی, رجیم چینج ہوا وہ 70% پہ چلے گئے, اس کے بعد ان کے کیسز بننا شروع ہوئے, وہ 80 پہ چلے گئے, اور آج جو سروے کروایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے خود, اس میں خان صاحب کی پاپولیرٹی 88% ہے. اور جو ہمارا سروے ہے, ہم اپنے سروے کے مطابق کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اس وقت پاپولیرٹی 93% ہے. تو ایسے بندے کو کوئی مائنس کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ خان مائنس ہو جائے گا, وہ خود مائنس ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. لیکن عمران خان نے رہنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو زیروں سے نکالنا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کا احساسہ ہے اور وہ بے شک آئے کمان سنبھالیں, لیکن حکم خان صاحب کا ہی چلنا ہے. آخری فیصلہ پھر بھی عمران خان صاحب ہی کریں گے. اگر ان کو کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے, شاید بنا دیا جائے, لیکن جو خان صاحب کی حیثیت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. شفقت صاحب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو خان صاحب کی اس وقت پوزیشن ہے وہ تو خان صاحب کی ہے. اور اس میں بھی میں سیکنڈ کروں گی آپ کی بات کو کہ پی ٹی آئی, اور ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ اگر پی ٹی آئی ون مین شو ہے تو یہ غلط نہیں ہے, وہ خان صاحب ہی ہیں, خان صاحب کا ہی ووٹ ہے جو آپ لوگوں کو آیا ہے. میں رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے رانا صاحب سے جان لیتی ہوں. رانا صاحب مجھے کنفرم کر دیں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے, میں سن رہا ہوں. فائنلی رانا صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے, اور سر روکنا بھی نہیں چاہیے, روکنے دینا بھی نہیں چاہیے. آپ جو آپریشنز کر رہے ہیں, ابھی کے پی کے سی ایم کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ صوبے میں کسی کو بھی کوئی آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سارے صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں اور میں آپ کو سن رہا ہوں. میرا خیال کوئی ایشو تھا. گزارش یہ ہے, سب سے پہلے تو میں آج میجر فریاد صاحب اور ان کے ساتھ ان کا کولیگ کانسٹیبل جو شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. وہ بھی ہم میں سے ہیں, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, وہ بھی کسی کے باپ ہیں, اور وہ شہید ہوئے ہیں. وہ اپنے ذاتی خدا نخواستہ جھگڑے میں نہیں ہوئے, وہ ملک کی سرحدوں اور ملک کے خلاف جو ٹیررسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, ان کو فیس کرتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے, بالکل یہ ملک ہم سب کا ہے, کسی ایک پارٹی کا نہیں. سب کو ملک کے خلاف, اگر انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے. اگر کوئی اندر بیٹھ کر وہ ہماری سرحدوں کو یا ہماری اسٹیٹ پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھی دشمن ہی ہے. طریقہ کار علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, روپ علیحدہ ہے,
اگر ایک شکاری ہے تو وہ بار بار روپ اختیار کرتا ہے دہشت گردوں کے، تو وہ دہشت گرد ہی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالاتوں میں جب انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے 5 اور 6 مئی کو، تو پھر افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں میں نے اور بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے جس ہمت اور جرت کے ساتھ 10 مئی کو الحمدللہ صبح نماز فجر ادا کر کے اللہ کا نام لے کر دشمن پر حملہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بھی دی اور دشمن کے گھر میں گھس کر ان کو شکست دی. اور ہماری ایئر فورس، ہماری افواج پاکستان نے پاکستان کو فتح دی 10 مئی کو. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری باؤنڈریز کی حفاظت، دہشت گردی پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ ہم سب نے مل کر اس کو فیس کرنا ہے. اور باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، زبان سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ہم سب اگر نیند سکون کی لیتے ہیں تو ہماری سرحدوں پر تو کوئی ہے جو بندوق تان کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میں آپ کی بات کو 100% ایگری کرتی ہوں. ہماری افواج کی جتنی پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں ہیں، ان کو جتنا بھی سیلیوٹ کیا جائے وہ کم ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب گنڈا پور صاحب کو کے پی کے حوالے سے کیسے آپ لوگ ایگری کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ سی ایم ہے نا. میں کرتا ہوں گنڈا پوری صاحب بھی ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، اور وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں موجود ہوتے ہیں. وہاں پر پرائم منسٹر ہوتے ہیں، چاروں صوبوں کے چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور وہاں پر افواج پاکستان کے تمام آفس بیرر ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی ٹیررسٹ وہ فورسز پر حملہ کرے، وہ عوام پر حملہ کرے، یا وہ گنڈا پور صاحب کے حلقہ میں ایک بی ایچ یو میں گھس کر وہاں پر معصوم بچوں اور ہیلتھ سٹاف 5 لوگوں کو شہید کر دے، تو وہ شہید ہی ہیں. اور جو شام کے بعد خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ خود ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتی ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فورسز کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور انہوں نے آئینی طور پر ہر چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے. اور گنڈا پوری صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. ایک ان کی اپنی اپیکس کمیٹی ہے، ابھی یہ چند دن پہلے کوئی لوگ احتجاج کر رہے تھے تنخواہوں کے سلسلہ میں، ٹیچرز نے احتجاج کیا ہوا تھا، تو گنڈا پور صاحب کا عملہ ان کو روک بھی رہا تھا، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قانون کو ہاتھ میں کسی کو لینے کی اجازت نہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اگر کوئی ٹیررسٹ ہے، اگر بلوچستان میں حملے ہوتے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں ٹرینوں پر حملہ ہوتا ہے، یا پبلک پر حملہ ہوتا ہے، لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو جو شہید ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کو مارنے والا پاکستانی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ محب وطن ہو سکتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہم سب نے جس طرح قومی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی، سینٹ میں پاس کی، ہم نے پنجاب اسمبلی میں پاس کی، افواج پاکستان کو سب پارٹیوں نے مل کر خراج تحسین پیش کیا، تو ان حالاتوں میں ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جبکہ ہمارا مقابلہ انڈیا ایک ایسے دشمن کے ساتھ ہے کہ جو ہمیشہ چھپ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور اگر ایٹمی طاقت آج ہم نہ ہوتے تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیم گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ میں ڈاکٹر صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ گنڈا پور صاحب کا کہنا ہے کہ صوبے کے اثاثے اور اختیار ہمارے پاس ہے. نو ڈاؤٹ صوبے کے اثاثے اور اختیار جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہی ہے، لیکن اس پہ وہ اتنا کانشیس کیوں ہو رہے ہیں؟ بار بار ان کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ گنڈا پور صاحب کی خیر بائی دا وے ان کے سٹیٹمنٹس پہ مجھے کافی اعتراض رہتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اپوزٹ پارٹی کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں.
لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر کسی قسم کی وفاقی فورس کارروائی نہیں کر سکتی، وفاق اپنی فورسز کو بارڈر کی حفاظت کے لیے لگائے۔ تو کیا گنڈا پور صاحب سولو فلائٹ پہ چلتے ہوئے امن و امان قائم کر لیں گے؟ 3 حکومتیں ہیں، تیسری حکومت ہے اب کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اچھا میڈم، ایک تو یہ دیکھیں کہ اس کے ساری صورتحال کے پس پردہ، ایک تو یہ حکومت جو ہے نا، یہ بار بار ایک بات یہ کہتے ہوئے تھک نہیں رہی، یا اس کے نمائندگی یا اس کے ترجمان، کہ جی پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ وہ بھائی پاک فوج کے ساتھ کون نہیں کھڑا؟ آپ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم نے سب سے زیادہ ووٹس لینے والی پارٹی کو اپنے مختلف تکنیکیں اور مختلف حربے، پالیسی، داؤ پیچ استعمال کر کے ان کو ایک کم نمائندگی جو ہے نا وہ دے دی اور ان کو اپوزیشن میں دھکیل دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ حاضر سربراہ فوج کے لوگ، ان کی فیملیز بھی بہت بے شمار ایک لسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سابقہ ریٹائر بہت سارے فوجی افسران ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، نون لیگ کے بھی ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی شاید کچھ ساتھ ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں یہ سوال پیدا کر دینا جی کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا، بھئی کوئی اس کا ماما نہیں ہے، سارے اس فوج سارے پاکستان کی فوج ہے۔ اس طرح تو آپ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں، آپ کہہ کہ جی ہم حکومت کے ساتھ، حکومت کے جی ہم تو فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی لوگ نہیں، باقی لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ سے زیادہ کھڑے ہیں، اور آپ اس طرح کھڑے ہی نہیں ہیں جس طرح کے لوگ پاکستانی عوام جو ہیں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے کوشچن کی طرف آ جائیں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے گنڈا پور صاحب کی؟ وہ پہلے بھی بڑی کنٹروورشل قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، بعد میں وہ مان جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں آپ ایک شخص کو جس کے پاس جو ایک واحد ایک اپوزیشن والا وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا، جب اس کو آپ چاروں طرف سے گھیریں گے، جب ان کی آپ ایک نہیں چلنے دیں گے، جب آپ ان پر مسلسل مقدمات کی بچھاڑ رکھیں گے، جب آپ ان کو ہر طرف سے ایک ایسی افواہوں کی زد میں رکھیں گے کہ آپ کی حکومت بھی گرانی ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ ان کو گورنر سے سر گنڈا پور صاحب خود اس طرح کے موقع دیتے ہیں نا کہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں۔ سر پہ کفن باندھ کے جنازے پڑھنے کی سٹیٹمنٹ کس نے دی تھی؟ گنڈا پور صاحب نے دی تھی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 90 دن کا الٹیمیٹم ہے، میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا، کس نے سٹیٹمنٹ دی ہے؟ گنڈا پور صاحب نے دی ہے۔ اپنے آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں خان صاحب کو رہائی دلوا دوں گا۔ 2 سال سے تو رہائی دلوا نہیں سکے، اب کیسے رہائی دلوا دیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بڑی تند و تیز سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، سٹیٹمنٹس پہ کیا کھڑے رہتے ہیں؟ فائزہ دیکھیں، اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، آپ کوئی بھی شور کرے تو وہ رہ نہیں سکتا، آپ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ مقدمات کی جو ہے نا ایک اس سے زیادہ، مطلب 47 سے آنورڈ دیکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ دور میں بھی اتنے مقدمات جو ہے نا وہ اپوزیشن پر نہیں بنے، اور اس انداز سے کہ ایک بندے پہ بھی 100 150 مقدمات ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کوئی بولے بھی نہ، اور وہ شخص جو خود بھی وزیر اعلیٰ ہو، پھر اس طرح کی آپ دیکھیں، جب یہ آپ کسی شخص کو پنچ پہ پنچ لگائیں گے تو اگر آپ کے مقابلے میں اگر وہ پنچ نہیں لگا سکتا، اگر وہ کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو وہ ہائے بھی نہ کرے۔ ہائے تو نکلے گی نا اس کی۔ پھر یہ جو آپ نے فرمائی، جتنی آپ نے یہ 2-3 آپ نے جو اس کے بیانات کوٹ کیے، اس کی ہائے ہے، یہ اس کو آپ نے پنچ پہ پنچ دھر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک کہیں اس کا بس نہیں چلنے دے رہے، وارنٹ گرفتاریاں ان کے چل رہے ہیں، ان کے خلاف وفاق کے اندر اسلام آباد کی عدالتوں میں ان کو وارننگ اور نوٹسز مل رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا مفرور ان کو عدالتی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کی ہائے نہ نکلے تو اور کیا ہو۔ باقی یہ رہ گیا کہ یہ صورتحال ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے، کیا یہ ہمارے عوام کے لیے ٹھیک ہے، کیا یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ وقت ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک لمحہ ضائع کیا ہوا آج دنیا کے جو 130 بڑے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، میں جان لیتی ہوں ذرا شفقت صاحب سے۔ شفقت صاحب، گنڈا پور صاحب کے سٹیٹمنٹس مجھے پہلے یہ بتا دیں، ہر روز ان کی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ پہلے سے ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ریڈی کر دیتے ہیں کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں، تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے، اور گورنمنٹ اس پہ اپنا پلان تیار کر لیتی ہے۔ آپ لوگ جتنے مرضی انٹیکٹ ہوں تحریک انصاف کے ساتھ، آپ کا ووٹر جتنا مرضی انٹیکٹ ہو، جو امپیکٹ آپ کے سی ایم کے پی کے سٹیٹمنٹ کا آتا ہے، ظاہر سی بات ہے پوزیشن میں ہے نا، سی ایم ہے، تو وہ امپیکٹ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر کسی قسم کی وفاقی فورس کارروائی نہیں کر سکتی ہے، وفاق اپنی فورسز کو بارڈر کی حفاظت کے لیے لگائے۔ بارڈر کی حفاظت تو وہ کر ہی رہے ہیں وفاقی فورسز جو ہیں، تو کیا یہ فورسز صوبائی سطح پہ جا کے کارروائیاں نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے بھی بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں، آپریشن رد الفساد ہو چکا ہے، آپریشن ضرب عزم ہو چکا ہے، تو کیا اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے اور دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے ہوتا ہے تو صوبے کو اس پر سپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا بات آپ نے سنی ہے، میرا وہی جواب ہے کہ ہمیں کتنا مجبور کر دیا گیا ہے، ہمیں کتنا پھنسا دیا گیا ہے۔
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لیڈر تک جو مقدمات ہم پیش کر رہے ہیں بہت بنتا ہے تو آپ اس کی پھر آواز کو سن ساتھ ہو یا کوئی اور آپریشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جو آپریشن ہوتا ہے وہ بڑا نقصان دہ ہے ملک کے لیے. صرف اور صرف ملک میں جو آپریشن چل رہا ہے وہ پی ٹی آئی چل رہا ہے. ہر جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈران کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، آپ اس کی مثال نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد حکومت کو بہت چھوٹے کوئی دہشت گرد لگتے ہیں، ہم بڑے دہشت گرد ہیں. ہم ہی پہ کیس بنائے جا رہے ہیں، ہم ہی کو پکڑے جا رہے ہیں، ہم ہی پہ مستعد کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ایسا آپریشن جو واقعی دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر سپورٹ کو بات یہ ہو کہ اس آپریشن کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کو اور بڑھایا جائے گا، تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ اور ظلم کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر لے جایا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں یا لیڈران ہیں ان کو جیلوں میں رکھ کر اور ان سے ناجائز پریس کانفرنسیں کروائی جائیں گی، تو پھر ایسے آپریشن کو تو کوئی بھی نہیں سپورٹ کرے گا. میرے خیال میں آپ بھی نہیں سپورٹ کریں گے. تو جو کچھ ہو رہا ہے ذرا اس پہ نگاہ ڈالیں. جو کچھ ملک کے حالات ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ متعید کی جا رہی ہے وہ بے شک زیادہ دور کی ہو یا مشرف دور کی، ہمیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اور جب اس کو پرکھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ زیادہ دور میں ہوا ہے اور نہ کچھ مشرف دور میں ہوا ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اور جو ہماری چادر اور چار تقدس کا مال ہو چکا ہے، ایک ایک بندے کی ایک ایک داستان ہے اور ایک ایک بندے پہ ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. وقت آئے گا، تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے شفقت صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، وقت آئے گا، تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے اس انتظار کر رہے ہیں اس تاریخ کا. بالکل تاریخ لکھی جاتی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ایکشن، ایک ایک ایکٹ جو ہے تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جس کا بعد میں ہم ریفرنس کوٹ بھی کرتے ہیں. ابھی مجھے یہ بتا دیجئے شفقت صاحب کہ خان صاحب کے بیٹوں کو ایک دفعہ بڑی، رانا صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، میں آپ کی جانب آتی ہوں. میں شفقت صاحب سے ذرا ایک پوائنٹ جان لوں. خان صاحب کے بیٹوں کا ایک بڑا ہائپ سی کریٹ کر دی گئی تھی، علیمہ بی بی نے بھی ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی تھی. آ رہا ہے پھر وہ 5 تاریخ کو اس جو آپ لوگ جلسہ کریں گے یا جو احتجاج کریں گے یا جو اپنی پیک پہ ہوگی تحریک، اس میں شمولیت کرنے کے لیے؟ نہیں، 5 تاریخ کا کسی نے نہیں کہا کہ 5 تاریخ کو خان صاحب کے بیٹے پاکستان پہنچ جائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا والد جیل میں اب ناک جیل کاٹ رہا ہے. 5 تاریخ کو آپ نے مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں مانگی؟ مانگی ہے تو اس میں کبھی بھی قاسم اور سلمان کا تو نہیں لکھا کہ وہ نہیں. 5 تاریخ کو خان صاحب، میں نے 5 کو اس لیے کوٹ کیا ہے، ایک تو آپ نے اس دن جلسے کی اجازت مانگی ہے، دوسرا مینار پاکستان بڑی امپورٹنٹ پلیس ہے، آپ نے وہاں جلسے کی اجازت مانگی، تیسرا خان صاحب نے یہ کہا کہ 5 تاریخ کو یہ تحریک اپنی پیک پر ہوگی. تو جب ظاہر سی بات ہے پیک پر ہوگی تبھی بیٹے آئیں گے نا. نہیں، بیٹے کبھی بھی آ سکتے ہیں اور تحریک جو ہے وہ خان صاحب کے بیٹے اگر نہ بھی آئے تو انشاءاللہ پیک پر ہوگی. اور اگر خان صاحب کے بیٹے آ جائیں گے اور پھر جو حکومت اس کا ریئیکشن دے رہی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ ڈر گئی ہے. ہم تو اس کو نارمل سمجھ رہے تھے، لیکن حکومت کے ریئیکشن کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید خان صاحب کے بیٹوں کا بہت شوق ہے انہیں، اور ان کے آنے کے بعد آپ کے خیال میں حکومت ڈر رہی ہے؟ میں حکومت سے ہی پوچھ لیتی ہوں. رانا صاحب مجھے بتائے، یہ 5 تاریخ کو جلسے کے لیے درخواست دی گئی ہے، دے رہے ہیں اجازت تحریک انصاف کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی؟ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، شر پھیلانا بڑا بھی آسان ہے. پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. بھئی کس نے روکا ہے؟ احتجاج کریں، جلسہ کریں، پورے پنجاب میں کریں، پورے پاکستان میں کریں تو صحیح. لیڈرشپ نے کہا ہے جی 5 اگست کو پیک پہ ہوگی، اور گنڈا پور صاحب لاہور آئے ہیں، یہاں وہ ایک جلسہ کر کے گئے ہیں پچھلے ہفتے. انہوں نے کہا جی 3 مہینے میں ہم کمپین کا فیصلہ کریں گے، ہم رہیں گے، وہ باہر ہوں گے، ہم سیاست کریں گے یا ہم چھوڑ دیں گے. یہ ان کی آپس کی ایک انٹرنل جنگ ہے، اس میں ہمیں کیا لینا دینا. حلیمہ بی بی کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، راجہ صاحب جو ہیں سیکرٹری جنرل کے کچھ کہہ رہے ہیں. آج دیکھنا محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھری ہوئے ہیں کہ اس چیز کو تو ایڈمٹ کرے. اور یہ 9 مئی والے مقدمات جو ہیں، یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا
کہ آپ جناح ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں, آپ کور کمانڈر آفس میں آ کر توڑ پھوڑ کر کے ان کے بچوں بچیوں پر حملے کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا جی ایس ٹی پر حملہ کرتے, ہم نے کہا تھا کہ شہداء کی یادگاروں کو گرا دیں. جو مودی کا ایجنڈا تھا یا جو مودی نہیں کر سکا یہ کو کرے. اب اسٹیٹ پر حملہ کرنا, اگر میں ایم پی اے ہوں, میں چیف اسمبلی, تو میرا یہ پریولیج یا اختیار ہے کہ میں اسٹیٹ کی گاڑیوں پر حملے کر دوں, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دوں, ایمبولنس کو آگ لگا دوں, جس کی مرضی گاڑی توڑ دوں. یہ حق نہیں ہوتا. جو گنڈا گردی کرتا اگر میں کرتا ہوں یا کروں گا تو مجھے بھی اسٹیٹ میرے خلاف بھی ہوگی. ہم نے ان کے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہے, نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتا دیں رانا صاحب, آپ اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے کب روکا؟ نہیں, مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دے رہے ہیں. اب ان کی جو کمپین ہے یہ اپنی کمپین کریں یا اپنے احتجاج کریں, خیبر پختونخوا میں کریں, اس کے بعد یہ سندھ میں کریں, بلوچستان میں کریں, پنجاب میں کریں, لاہور میں کریں, کسی نے روکا ہے؟ اب یہ جو ان کی انٹرنل کنفیوژن ہے, ہمیں یہ کیا سکھائیں گے؟ یہ پناما کا ڈرامہ کس نے رچایا تھا؟ بھئی نواز شریف کو 2/3 اکثریتی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈی سیٹ کیا گیا. سر, پناما کا ڈرامہ پی ٹی آئی نے تو نہیں رچایا تھا نا. مریم نواز شریف اپنے باپ سے ملنے کو لکھپت جیل گئی تو وہاں رانا صاحب آپ کی ساری باتوں کو میں ایگری کرتی ہوں. ملک کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے, اب گنڈا پور صاحب تو خود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے میٹنگیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں رانا صاحب, میں آپ کی بات سے ایگری کر لیتی ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ نے کہا ہے پنجاب میں کریں, پورے پاکستان میں کریں, جہاں چاہے جلسہ کریں, ان کو اجازت ہے. مینار پاکستان میں اجازت ہے تو مینار پاکستان سے باہر ہے. سر, انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اجازت دے رہے ہیں. لاسٹ ٹائم اجازت نہیں دی تھی آپ لوگوں نے. انہوں نے پرمیشن مانگی کہ رائیون روڈ پر ہمیں اجازت دیجئے تو ہم نے دی. اب گنڈا پور صاحب یہ پچھلے ہفتے آئے نہیں, کر کے نہیں گئے, اور پنجاب کے علاوہ ہر جگہ پر احتجاج اسلام آباد کرے. لیکن چلے شفقت صاحب, یہ خبر رانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اجازت ہے کرنے کا. تو اب اگر وہ جیسے خیبر پختونخوا سے ایک ہزاروں لوگوں کا جلوس اور مسلح کلاشن کوفے لے کر سرکاری ملازمین کو آپ لا کر اسلام آباد پر حملہ کر دیں, وہاں کے لوگوں کے رستے بند کر دیں, اور اس کے بعد آپ رینجرز کے نوجوان جو ڈیوٹی پر ہوں ان کے اوپر گاڑیاں چڑھا کر ان کو شہید کر دیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اخلاق؟ بالکل جی, بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں شفقت صاحب کو میسج دوں گی, شفقت صاحب پورام میں احتجاج کیجئے گا, آپ کو اجازت مل رہی ہے. رانا صاحب سے میں نے پوچھا 3 دفعہ, انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے نہیں روکا, تو آپ کو اجازت مل رہی ہے. ہم نے نہیں روکا. یہ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کریں, یہ باہر کریں, یہ جدھر کریں, آئیں, ہم نے نہ کبھی. چلے شفقت صاحب اس کو نوٹ کریں, آپ کو اجازت رانا صاحب دلوا رہے ہیں, آپ کو مل رہی ہے اجازت. ٹھیک ہے, آپ 5 تاریخ کو جا کے تو سکون سے جلسہ کریں مینار پاکستان میں, لیکن کرنا پورا امن ہے بھئی آپ لوگوں نے. میں ذرا ٹاپک چینج کروں گی, میرے پاس وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. مجھے یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ بلوچستان واقعہ جو ہے ابھی قرآن پاک ہاتھ میں تھا, میں خاتون کی بے بسی یہ بتا رہی ہے کہ اس کو مارنے والے کتنے غیرت مند ہیں. میرے خیال میں غیرت کے نام پہ انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. غیرت شاید ہمیں انہی موقعوں پہ جاگتی ہے, انہی موقعوں پہ سامنے آتی ہے. یہ جو ایک ڈفرینشیٹ کیا ہے سی ایم بلوچستان نے, اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی 2 دن پہلے کی, انہوں نے کہا کہ جی خاتون اور مرد کے درمیان میں ازدواجی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ایک نئی جو ہے بحث چھڑ گئی ہے. آج اس کی جو والدہ ہیں ان کی کل ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, وہ کہہ رہی ہیں مبینہ قاتلوں کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی بیٹی کے قتل کو بلوچی رسم و رواج کا حصہ قرار دیتے ہوئے اسے سزا دی گئی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, جیسے سی ایم بلوچستان, مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا اس واقعے کو اپنی سٹیٹمنٹ دے کے, یہ کچھ پریشرائز کیا جا رہا ہے سردار کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں, اس واقعے سے پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ, اور ملک کی جو بدنامی ہوتی ہے تو اس میں اس کے ذمہ دار اس کے بے بس عوام نہیں ہوتے جن کا کہ ووٹ بھی نہیں مانا جاتا. ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, جن کے پاس جو عہدے ہوتے ہیں, جن کے پاس جو ہے نا اقتدار کے ایوانوں کی چابیاں ہوتی ہیں. میں تو کہتا ہوں سب سے اس اینگل سے آپ جسے دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور اینگل ہے جس کو مس نہیں کیا جانا چاہیے. دیکھیں, اس علاقے کا کوئی ڈی پی او ہوگا, کوئی ڈی سی ہوگا, کوئی ڈیپٹی کمشنر ہوگا, کوئی کمشنر ہوگا,
انہیں نوکریوں سے برطرف ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو بھی ہونا چاہیے. کیا ان کو پتہ نہیں چلا اس واقعے کا؟ دیکھیں امیڈیٹ ایک اس لیے اس کے لیے اتنا بڑا ہے کہ اتنے بڑے عہدے, گاڑیاں, لاؤ لشکر, پروٹوکول, بڑے آفیسز اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنا شاید فرعون کا دبدبہ نہ ہو جتنا ہمارے یہاں کمشنر اور ان لوگوں کا ہوتا ہے اور ڈی سی اور ڈی پی اوز کا ہوتا ہے. تو اتنا کے باوجود ہوتا کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت لائق ہوتے ہیں, اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ صرف افسر ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال جو ہے اس کا تحفظ ممکن ہو سکے. اور یہاں کیا ہوا, ایک خاتون چاہے اس کا قصور تھا یا نہیں, اس کو ایک سائڈ پر وہ دیکھیں کہ اس کو اس بے دردی سے اور اس سنگ دلی سے گولیاں مار دی گئیں. یہ تو شاید افریقہ کے جنگلوں میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو اس سے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے. کوئی شیر کسی زندہ انسان کو کھا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سردار کو بچانے کے لیے جو کل مبینہ طور پہ ویڈیو سامنے ہے جس پہ آج والدہ کو وہاں پہ عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے, تو یہ پریشرائز شارٹلی بتا دیں میڈم, مجھے نہ صرف یہ لگتا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس طرح اس چیز مقدمے کو مت لیا جائے. ان سب لوگوں کو جو ذمہ داران تھے جنہوں نے اپنے فرائض منصبی سے لاپرواہی اور جو ہے نا اس کے غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں, باقاعدہ یہ ثابت شدہ چیز ہے, انہیں نوکریوں سے برطرف کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو متعلقہ عدالت ہے وہ اللہ کو حاضر نظر جان کے یہ قتل ہوا ہے, ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. بالکل میں شفقت صاحب سے جانوں. شفقت صاحب, اس واقعے پہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے ان کا قصور تھا, ان کا قصور نہیں تھا, یہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. سی ایم بلوچستان کی جو سٹیٹمنٹ ہے مجھے ان پہ سخت اعتراض ہے. وہ ایک بہت بڑے رسپانسبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس طرح کی کنٹروورسی پھیلانی نہیں چاہیے تھی. ڈیبیٹ کا رخ, کیس کا رخ ہی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ سے تبدیل کر دیا ہے. آج اس لڑکی کی والدہ کی کل ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, آج انہوں نے ان کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا. یہ کر کیا رہے ہیں سر؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مقدمہ صرف اتنا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے تحت کسی کو اجازت ہے یا نہیں ہے کسی کی زندگی لینے کی, بات ختم ہو گئی. ویری شیمفل. سی ایم جو کچھ کہہ رہا تھا اسی وقت پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا رخ موڑ دوں اور چیزوں کو کنٹروورشل کروں. مجھے ان جوڑے کے جو قتل ہے اس پہ بہت افسوس ہوا ہے, لیکن افسوس پہ مجھے آج اس ماں پہ ہوا ہے کہ وہ کتنی مجبور ہوگی اور اس کو کس حالت میں جا کے سٹیٹمنٹ دلوائی ہوگی اور اس سے پریس کانفرنس کروائی ہوگی. بڑا رواج چلا ہوا ہے اس ملک میں پریس کانفرنس کروانے کا. لوگوں ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں وہ مجبور تھی. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب, آپ کی گورنمنٹ ہے, وفاق نے ابھی تک صوبائی گورنمنٹ سے کیا رپورٹ لی ہے اس واقعے کے حوالے سے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں جی, انٹیریئر منسٹری نے ان سے رپورٹ مانگی ہے, لیکن یہ صوبائی معاملہ ہوتا ہے. آفٹر 18 امینڈمنٹ چیف سیکرٹری آئی جی ہر صوبائی گورنمنٹ کا اور چیف منسٹر ان سے آن بورڈ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرم ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. کسی انسان کے پاس کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے. ان کی غلطی, ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے, بچوں کو بڑے پیار سے ہم پالتے ہیں, بچوں پر توقعات ہوتی ہیں, لیکن جب چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو سرے عام اس طرح کے پرائم منسٹر تو پورے ملک کے ہیں نا, پرائم منسٹر صاحب نے سی ایم بلوچستان سے یہ جسٹیفیکیشن مانگی ہے. قاتلوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جانا چاہیے. رانا صاحب, آپ کی گورنمنٹ ہے نا, آپ نے بنانا ہے سر. پرائم منسٹر آپ کے, پرائم منسٹر سارے صوبوں کے ہوتے ہیں, وہ کسی ایک صوبے کے نہیں ہوتے ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تو فیڈرل میں ہے نا سر. پرائم منسٹر تو چاروں صوبوں کے ہیں نا, پرائم منسٹر تو لے سکتے ہیں اپنے ملک میں رپورٹ. عدالتیں ہیں وہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہوتی, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اور جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوتے ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں, سپریم کورٹ کے بھی جسٹس ان کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے, آپ نے سارا کچھ ڈال دیا صوبائی حکومت پہ. ٹھیک ہے جی رانا صاحب, آپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی, مجھے آپ کا پوائنٹ بھی مل گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا بھی, رانا محمد ارشد صاحب آپ کا بھی, اور شفقت ایوان صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب شکریہ, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. رانا صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے تو شکریہ, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آواز پلیز اس کو, رانا صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. معذرت کے ساتھ میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی لیکن شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, لیکن ناظرین وفاق یہ کہہ کے سائیڈ پہ نہیں ہو سکتا کہ ساری صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر صرف صوبائی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے تو کیا وزیر اعظم صرف
وفاق کی حد تک رہ گیا. وفاق کا مطلب کیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر رپورٹ نہیں لے سکتے صوبوں سے؟ یا پرائم منسٹر کا یہ بھی کردار نہیں ہے؟ پرائم منسٹر کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ صوبوں سے پوچھ سکیں کہ آپ کے صوبے میں اتنا بہیمانہ قتل ہوا ہے اور آپ نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس تو پیش کریں. دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے, بشرط زندگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.